السلام علیکم میرے عزیزو قاری، میرے عزیزو محمد خارفی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں باغ جناح میں، اور آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا یہ کہانی ہے اسماعیل کی۔ اسماعیل نام ہے، ایک انجینئر ہے، اور اس نے جو انجینئرنگ کر رکھی ہے یہ کوئی پیٹرولیم سے منسوب کوئی انجینئرنگ ہے جس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن وہ اس وقت الجبیل میں رہتا ہے۔ بہت اچھی اسماعیل کی تنخواہ ہے، اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے اسماعیل کے پاس۔ لیکن اسماعیل نے مجھے اپنا ایک مسئلہ سنایا، ایک کہانی سنائی جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ ساری کہانی بڑے سکون اور درد دل سے سننے کے بعد آپ ضرور بتائیے گا کہ اسماعیل نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، اور اب اسماعیل کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ کے کمنٹس درکار ہوں گے۔ دوستو ہوا دراصل یہ کہ اسماعیل کہتا کہ میرے والد ایک سرکاری ملازم، والدہ نے اور والد نے ہمیں پالا۔ کہتا میری ایک بہن گھر میں اور ایک میں۔ دادا کے دور کا ایک مکان تھا جو بہت خستہ حال تھا، اور وہ مکان ہندوؤں کے دور کا بنا ہوا تھا۔ ہم کہتا اس میں رہتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ کہتا میرے ماں باپ کے خوابوں کا جو محور تھا وہ میں تھا، اور مجھے بچپن میں سمجھ آ گئی تھی کہ جتنی زیادہ امیدیں میری ماں نے اور باپ نے مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، آگے جانا ہے اور حالات بدلنے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ گھر میں غربت تھی، حسرتیں تھیں۔ تو کہتا میں پڑھتا رہا، کرتے 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 میں انجینئر بن گیا، اور میں نے ٹاپ کیا۔ 2 سال پاکستان میں رہ کے اس نے کوئی ایکسپیرینس لیا، اور اس کے بعد سعودیہ کے اندر الجبیل میں اس کی جاب ہو گئی، اور جاب بھی بہت اچھی ہوئی کہ لاکھوں روپے تنخواہ میں یہ وہاں چلا گیا۔ اس نے پہلے 8 سال کے اندر گھر کو گرا کے دوبارہ بنایا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کی، اس نے ماں کو گاڑی دلوائی، اور پورے خاندان کے اندر جے جے کار ہو گئی۔ لوگ بلے بلے کرنے لگے، واہ جی واہ اسماعیل نے کمال کر دیا، دیکھو یار اسماعیل نے تو اپنے گھر کی غربت دور کر دی۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اسماعیل کے لیے سارے خاندان سے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پوچھتے نہیں تھے، اور ایک وقت یہ کہ لائنیں لگ گئیں۔ دوستو اولاد اگر آپ کی اچھی نکل آئے نا تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رشتہ استوار کر لیا جائے، اور اگر اولاد بری نکلے تو سگے بہن بھائی بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے ان سے تعلقات نہیں رکھنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بدنامی مول نہیں لینا چاہتا۔ خیر اسماعیل کے رشتے آنے شروع ہوئے، اور اسماعیل کے والدین نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو تم ہمیں اپنی پسند بتاؤ۔ تو اسماعیل کہتا ہے میں نے اپنے والدین سے کہا جی جہاں میری شادی کریں گے میں وہاں شادی کر لوں گا۔ اکلوتا تھا، اور یہ حق اپنے والدین سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ اسماعیل کہتا ہے جی میرے والدین نے مجھے تصویر بھیجی، میں نے تصویر دیکھی اور پرٹیکولرز پڑھے، تو کہتا 5 سال چھوٹی تھی لڑکی مجھ سے، شمائلہ اس کا نام تھا، BA پاس تھی، اور بڑی خوش شکل تھی۔ تو میرے والدین کہتا ہے جب دیکھ کر آئے انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسماعیل یہ لوگ اگر ہاں کر دیں نا، لڑکی بڑی اچھی ہے، اور سارے خاندان میں جیسے تو نے خوبصورتی کے ساتھ اتنی تعلیم حاصل کی ہے اور ایک مقام بنایا ہے، تو تیرے ساتھ یہ لڑکی بڑی جچے گی، اور پھر سارا خاندان میری بہو کی تعریف کرے گا۔ ساسیں ایسی سوچتی ہیں، مائیں یعنی کہ۔ تو اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے امی آپ دیکھیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ کہتے 1 ہفتے کے بعد میری والدہ نے مجھے انفارم کیا کہ جی شمائلہ کے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم منگنی کر دیں۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ بجائے منگنی کرنے کے ہم سیدھے سے نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ
کہتا مجھے تقریباً 6 مہینے سال لگنا تھا اور میں نے پھر دھوم دھام سے اپنی شادی کرنی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو اسائنمنٹ پورے کیے تھے نا، بہن کی شادی، گھر بنانا، تو انسان جب بھی پردیسی یہ سارے کام کرتا ہے نا، بہن کی شادی کرے 0 پہ آ جاتا ہے، گھر بنائے پھر 0 پہ آ جاتا ہے، پھر گاڑی لے پھر 0 پہ آ جاتا ہے. تو ان کی بہت زیادہ ایسی کمائی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کماتے ہیں. تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ شمائلہ کے گھر والوں سے بات کریں اور وہ ہمارا نکاح کر دیں، رخصتی بعد میں ہو جائے گی. اسماعیل پاکستان آیا اور اس کا نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی، یہ اس کا نکاح کر دیا گیا. اور نکاح ہونے کے بعد یہ بڑا خوش تھا، اس کے والدین کیونکہ بہت خوش تھے، اس کی بہن بہت خوش تھی. اور اسماعیل نے طے یہ کیا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ رخصتی لے لے گا اور شمائلہ کو بیاہ کر لے جائے گا. اب اسماعیل کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر والے جتنے خوش تھے رشتہ ہونے پہ، نکاح پر، کچھ خوش تو تھے لیکن کچھ کمی سی تھی ان کے لفظوں میں، ان کے لہجوں میں، کیونکہ میرے گھر والے تھے. تو میں فیل کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یقیناً کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے اور ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے جاؤں گا، تو شاید یہ تھوڑے سے بجھے ہیں. کہتا مجھے آئیڈیا ضرور ہوا لیکن مجھے بیچ کی کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا. کہتا جی میں واپس چلا گیا. میں شمائلہ سے بہت کم بات کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ریزرو آدمی ہوں. شمائلہ بھی مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی، میسیجز آتے تھے جاتے تھے، بس وہ بڑے نارمل ہوتے تھے، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، کھانا کھا لیا، فلاں آ گئے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اسماعیل کہتا ہے کہ 8-9 مہینے کے بعد بڑا اچھا سلسلہ ہوا اور میرے کچھ پیسے آنے تھے وہ آ گئے. پھر ایک اور مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی. تو کہتا ہے جی میں نے اپنے والدین سے کہا جی کہ رخصتی کی تاریخ رکھے. میرے والدین گئے، انہوں نے رخصتی کی تاریخ رکھی اور میں پاکستان آ گیا. بڑے دھوم دھام کے ساتھ میں برات لے کر گیا شمائلہ کے گھر. انہیں جو حق مہر کہا 5 لاکھ شاید تھا وہ رکھا، ان سے کوئی جہیز نہیں لیا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ شمائلہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا. دوستو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیسی کہانی ہے کہ 7-8-9 منٹ ہو گئے اور ابھی تک اس میں کوئی ٹوسٹ نہیں آیا. ٹوسٹ آ گیا جی. دوستو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دلہن کے کمرے میں ہم پھل رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں اور پھر دولہا کی ماں یا بہنیں بھابھی کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کرتی ہیں اور اس کے بعد دولہا میاں کو کہا جاتا ہے جی جائیے اپنی دلہن سے ملیں اور اس کو سلامی بھی دیں. کہتا میرے ساتھ بالکل ایسا ہوا. میں کمرے میں گیا اور میں نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ ایک سلامی میں انگوٹھی دی اور میں نے کچھ باتیں کی. تو اس نے کہا جی ساری باتیں آپ بعد میں کیجیے گا، پہلے میری بات سن لیں. میں کہا جی فرمائیں. تو شمائلہ نے مجھے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور جمشید اس کا نام ہے، اس کو جمی کہتے ہیں. جمی اور میں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ سہاگ رات ہے، میری پہلی ملاقات ہے میری بیوی سے، اتنا کچھ ہوا ہے، شادی فلاں اور یہ اور وہ رخصتی، اور یہ آ کے مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ کسی جمی نام کے لڑکے سے محبت کرتی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ درد دل رکھتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے مجھے آپ طلاق دے دیں تاکہ میں اپنی محبت کو پا سکوں. اسماعیل کہتا ہے مجھے شدید طیش آ گیا، غصہ آ گیا، میں اس کو کنٹرول کر رہا تھا. میں کہا بی بی یہ بات آج جو آپ اس وقت کر رہی ہیں اور باہر سارا خاندان جمع ہوا ہے، ابھی ہم آپ کے گھر سے بارات لے کے واپس آئے ہیں
تو یہ سارا قصہ آپ شادی سے پہلے بیان نہیں فرما سکتی تھی؟ آپ کو یہی دن ملا تھا یہ بم پھوڑنے کے لیے؟ اسماعیل کہتا ہے شمائلہ نے مجھے بتایا کہ یہ بات اس نے میرے والدین سے کی تھی، میری بہن کے علم میں بھی یہ بات ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے آپ کے والدین کو فون کیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تو اس لیے آپ یہ رشتہ مت کریں۔ اس نے کہا نکاح کے بعد؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نکاح سے پہلے فون کیا تھا، میں نے ساری بات آنٹی اور انکل کو بتائی تھی، آپ کے والدین کو، اور آپ کی بہن کے بھی علم میں یہ ساری بات ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی کہ آپ کے والدین آئے اور میرے والدین نے ان کو بہلا پھسلا کے واپس بھیج دیا تھا۔ اسماعیل کہتا ہے میری شادی کی پہلی رات ہے اور میرے کمرے میں یہ پھڈا پڑا ہوا ہے۔ کہتا میں کمرے سے باہر گیا، میں نے اپنے والدین سے بات کی، میں نے کہا شمائلہ کا یہ کہنا ہے تو آپ کیا کہتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا، دراصل اس نے ہمیں کال کی تھی، اس نے ہمیں صرف یہ کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تمہارے ساتھ اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو جب ہم گئے بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم رشتے کو ختم کر دیں، تو ان کے والدین سے جب بات کی ہے تو اس دن شمائلہ نے کہا کہ نہیں، میں نے گھبرا کے فون کر دیا تھا آپ کو، اور کہتا جی میرے والد نے مجھے کہا کہ میں نے تو کہا تھا ہم رشتہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن شمائلہ نے پھر اقرار کر لیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں واقعی گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، والدین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، میں ایک پریشر میں آ گئی تھی۔ اسماعیل کہتا ہے میں واپس کمرے میں آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے بالکل کہا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ جب میں نے فون کیا آپ کے والدین کو تو آپ کے والدین نے میرے والدین کو فون کیا، میرے والدین نے فون سننے کے بعد میرے ماموں کو بلایا اور میرے ماموں نے مجھے بہت پیٹا۔ اس نے کہا کہ اسماعیل مجھے بتاؤ کہ ایک لڑکی کتنی مار کھا سکتی ہے؟ تو میں نے وہی کہنا تھا جو میرے والدین نے کہا تھا۔ تو میرے والدین نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم یہ کہو کہ تم گھبرا گئی تھی اور تم شادی اسماعیل سے ہی کرنا چاہتی ہو۔ دوستو اسماعیل کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرا دماغ پچک گیا تھا، میں شدید اضطراب کا شکار تھا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، جس کو ہم لاہوری زبان میں کہتے ہیں نا ہاتھ ہو گیا، ہینڈ ہو گیا۔ کہتا میرے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا تھا۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ اب تم چاہتی کیا ہو؟ تو شمائلہ نے میرے پیر پکڑ لیے، رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں جمی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو خدا را میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، منت کرتی ہوں، سماجت کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو کیونکہ جمی میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہتا افتخار بھائی مجھے طیش بہت تھا، غصہ بہت تھا کہ تجھے یہی دن ملا تھا، یہاں تک ضرور کہانی کو لانا تھا، اس سے پہلے وائنڈ اپ کیا جا سکتا تھا، لیکن شاید وہ بے وقوف تھی، شاید 5 سال چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بے تکی باتیں سوچ رہی تھی، کیونکہ آپ اتنے میچور تو نہیں ہوتے نا۔ کہتے جی میں نے سادے کاغذ پہ طلاق نامہ لکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس کو دی۔ کہتا جی میں نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ تو اسی دلہن کے لباس کے اندر میں نے اس کو اس کے کہنے پر اس کی سہیلی کے گھر ڈراپ کر دیا اور میں نے سارا اس کا زیور اس کو دے دیا اور جو سلامیاں اس کے پاس تھی وہ بھی اس کے پاس رہیں، اور کہتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑا ضبط کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتا میں اپنے گھر آ گیا، اور جب آ کے میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں نے یہ کیا تو میرے والدین نے میری بڑی بے عزتی کی۔ انہوں نے کہا تو عالی نال ہو گیا، ہم سے بڑا ہو گیا، بے وقوف والا کام کیا۔ تو میں نے اپنے والدین سے کہا کہ ایک لڑکی جب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں اس کو کیسے جکڑ کے پکڑ کے یا زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ کہتے جی میرے والدین نے راتوں رات رشتہ داروں کو فون کیا کہ ولیمہ کینسل ہے، اور میں نے اگلے دن کی فلائٹ چیک کی، کہتا ایک سیٹ مجھے ملی، اور کہتا جی وہ دبئی کی تھی، میں دبئی چلا گیا، وہاں سے دبئی میں 1-2 دن رہا اور پھر میں الجبیل چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا۔ کہتا افتخار بھائی میں نے 10 دن تک نہ کسی سے رابطہ کیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے بولا۔ جاب میں نے کہتا جوائن کر لی تھی،
لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ کہتا مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس تکلیف سے کس ڈرامہ سے گزرا ہوں اور کسی کو کیا بیان کروں. لوگ مجھے مبارکیں دے رہے تھے شادی مبارک ہو, اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں دراصل ابھی رخصتی نہیں ہوئی. تو میں نے جھوٹ یہ بولا کہ لڑکی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہماری رخصتی نہیں ہوئی, تو اب جب دوبارہ جاؤں گا تو پھر شادی ہو جائے گی. اچھا دوستو, یہاں پر جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں میں ان کے گوش گزار کرتا چلوں ایک بات. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ پہلی رات کو کوئی لڑکی کوئی دلہن اپنے دولہا کو بتاتی ہے کہ اس کی شادی اس سے زبردستی کی گئی ہے اور وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور خدارا اس کو طلاق دے دی جائے. لیکن اس دولہا پہ اتنا پریشر ہوتا ہے, اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے اور اس کو طیش آ جاتا ہے اور اس کو اپنی غیرت کا معاملہ لگتا ہے, تو وہ ایسے موقع پر کبھی بھی لڑکی کو طلاق نہیں دیتا. یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, یہ ریئر کیس ہے. تو زندگی میں لازمی نہیں ہے کہ آپ جو سنیں اس کا تجربہ بھی کر لیں. تو ہمیشہ چیزوں کو ریزالو اگر کرنا ہو تو ایسے آخری وقت سے بہت پہلے کہیں ریزالو کرتے ہیں, جو کہ شمائلہ کو بھی کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کر نہیں سکی. دوستو, اسماعیل جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بہت کم بات کر رہا تھا, گھر والے بھی اس سے بہت کم رابطہ کر رہے تھے, اور یہ پھر سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا, اپنے ذہن کو بدلا اور یہ پھر سے زندگی کی طرف آ گیا. کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس نے نیکی کی ہے, اس نے ایک ایسی لڑکی کو جس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے اس کو اپنے نکاح کے بندھن میں باندھ کے رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو یہ کافی سیٹسفائی ہو چکا تھا, لیکن جو سوسائٹی کا پریشر ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پاکستان سے جو کالز آ رہی تھیں وہ سب پوچھ رہے تھے کہ یار تیری بیوی کہاں ہے اور تو نے ولیمہ نہیں کیا, تو بھاگ گیا. کہتا جی ان کو صاف بتا دیا گیا کہ جی لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی. کہتا یہ میں نے تو نہیں بتایا لیکن میرے والدین نے یہ کہا, اور اتنا تو ان کا بنتا تھا, چھپانے والی بات نہیں تھی کیونکہ پریشر ان پہ بھی آیا تھا, عزت ان کی بھی جو ہے وہ تھی جو کہ خراب ہو گئی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی تقریباً 1 سال گزر گیا اس معاملے کو. اس دوران کہتا ہے میں کیونکہ شروع سے آپ کو دیکھتا آیا ہوں, کہتا ہے جی میں نا آپ کی 1-2 انٹرویو میں نے دیکھے جو تھے تو تقریباً کوئی 10 سال پرانے, لیکن آپ اس میں بہت معافی اور درگزر کی بات کر رہے تھے اور آپ نے اس کے اندر خوشی کے راز بتائے تھے, معاف کر دینا, اس طرح کی چیزیں. تو میرے لیے بڑی ڈھارس بن گئی تھی اور میں خود کو ان اخلاقیات کا پابند کرنا چاہ رہا تھا جن کا تذکرہ آپ ہمیشہ اس نام سے کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاقیات ہمیں بتائے ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا رہنا ہے. کہتا میرے اندر تکلیف ختم ہو چکی تھی, مجھے اپنی بیوی کو پہلی رات کو طلاق دینے کا کوئی قلق نہیں رہا تھا, میں باقاعدہ خوشی کے ساتھ جی رہا تھا اور آگے چلتا جا رہا تھا. اور میرا ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ اب جو سال شروع ہونے والا ہے میں کہیں شادی کر لوں گا, اور اس کے لیے میں نے اپنے والدین کو کہہ بھی دیا تھا. دوستو, اسماعیل کہتا ہے کہ ایک دن کہتا مجھے کال آتی ہے, پاکستان کا نمبر تھا, اور کہتا جی میں نے ریسیو کی تو وہ شمائلہ کی کال تھی. کہتا میں نے جب یہ جانا کہ شمائلہ بات کی تو میں نے کہا جی کس لیے کال کی. کہتا میرا خیال تھا کہ شاید اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی, ادھار چاہیے ہوگا تو میں اس کو دے دوں گا. کہتا اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا اس وقت میں تو آفس میں ہوں, میں رات میں کسی وقت آپ کو کال کروں گا. کہتا میں شام تک بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا, میں جا کے سو گیا. کہتا اگلے دن پھر کال آئی اور اتفاق یہ تھا کہ بریک میں کال آئی تھی. تو میں نے کہا چلیں آپ بتائیں کیونکہ میں کل بھول گیا تھا. تو شمائلہ نے مجھے بتایا کہ جمی نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا, اس کا سارا زیور بیچ کے کھا گیا, اس کی جو سلامیوں کے پیسے تھے 1-1.5 لاکھ تھے وہ بھی وہ کھا گیا. اور جمی بالکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ فون پہ یا خطوں میں لگتا تھا اور میسیجز میں لگتا تھا. تو اس نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ
اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے وہ، اور وہ ایک نہایت گھٹیا انسان نکلا، اور جس نے مجھے برباد کیا، طلاق کروائی، جس کے لیے میں نے اتنا سٹیپ لیا، وہ شخص نہایت گھٹیا اور 2 نمبر نکلا۔ تو میں نے شمیلہ سے کہا کہ شمیلہ بی بی، آپ یہ ساری کہانی مجھے کس لیے سنا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن وہ 3-4 گھنٹے جو میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہی، تو کہتی اس دن میں نے آپ کو نہایت شفیق، نہایت نیک اور بڑا درد دل رکھنے والا انسان پایا ہے۔ اور جب میں آپ سے معافی مانگ رہی تھی اور ریکویسٹ کر رہی تھی طلاق کے لیے، تو میں نے آپ کی آنکھوں میں نمی بھی دیکھ لی تھی۔ اسماعیل کہتا ہے کہ وہ رو رہی تھی، اپنا قصہ سنا رہی تھی، اور مجھے لگا کہ یہ اپنا دل ہلکا کر رہی ہے اور ابھی 2 منٹ کے بعد فون کٹ جائے گا۔ لیکن شمیلہ نے ساری کہانی سنانے کے بعد اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل، میں نے جو تمہیں تکلیف دی ہے، جو درد دیا ہے، میں اس کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ جو زخم میں نے تمہیں لگایا تھا، میں اس کو سینا چاہتی ہوں، مرہم رکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جمی نے چھوڑ دیا تھا کچھ 6 مہینے پہلے۔ کہتی میں 2 مہینے اس کے ساتھ رہی ہوں۔ تو اگر تم مجھے معاف کر دو، جو کہ تم مجھے کر دو گے، اور اگر تم خدا خوفی کرو میرے ساتھ، تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میرے والدین مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اگر وہاں جاؤں گی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ میرے رشتہ دار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، میرے کزن، اور میں چھپ کے رہ رہی ہوں۔ تو اسماعیل کہتا ہے جی میں نے اس کو اسٹریٹ اوے انکار کیا۔ میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں دوبارہ تم سے شادی کر لوں گا؟ کہتا میں نے فون کاٹ دیا۔ کہتا افتخار بھی میں نے فون تو کاٹ دیا، لیکن میرے اندر ایک طوفان موجزن تھا کہ نیکی ہے، نیکی کر لے، نیکی ہے، نیکی کر لے، کیونکہ نیکی کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ تو کہتا ہے افتخار بھائی، میرے دل میں وہ معافی اور درگزر کا فلسفہ امڈ آیا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا، اور میں نے اتنا زیادہ سوچ لیا یا کچھ طے کر لیا کہ میں نے چند دن کے بعد، کیونکہ وہ روزانہ فون کرتی تھی، روز منت سماجت کرتی تھی، اور روز روتی تھی، اور وعدہ کرتی تھی کہ زندگی میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، سرنگو رہوں گی، اور ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دوں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اسماعیل کہتا ہے افتخار بھائی، میرا بچپن کچھ ایسا گزرا کہ شاید غریب ہونے کی وجہ سے، کہتا ہے میں نے جب بھی کبھی کسی سے معافی مانگی تو مجھے معافی ملی نہیں تھی۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ درگزر سے کام لیں، تو لوگوں نے میرے ساتھ درگزر نہیں کی تھی۔ کہتا ہے افتخار بھائی، میں نے طے کر لیا کہ یار اس کو ایک موقع دیتے ہیں۔ کہتا میں نے اپنے والدین کو فون کیا اور ساری بات سنائی، اور آخر میں جب میں نے یہ بتایا کہ میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین بھڑک اٹھے۔ کہتا انہوں نے میری اتنی بے عزتی کی، اتنی بے عزتی کی۔ کہتا میری بہن نے مجھے وہ سنائی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم ایک طلاق یافتہ سے، بلکہ ڈبل طلاق یافتہ سے شادی کرو گے، پہلے تم نے طلاق دی، اب جمی نے طلاق دے دی اس کو۔ تو کہتا میں نے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے جب اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، وہ بھی نکاح تھا، قانونی راستہ تھا، میں نے طلاق دی، وہ بھی قانونی راستہ تھا، اس نے جمی سے نکاح کیا، وہ بھی قانونی راستہ تھا، جمی نے اس کو طلاق دی، وہ بھی قانونی راستہ تھا۔ تو اس نے کچھ ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی ول کا، اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، استعمال کیا تھا۔ اب پانسا الٹا پڑ گیا، تو ہمیں اس زندگی کو بچانا تو ہے، اور یہ وہی لڑکی ہے جس کو آپ نے میرے لیے پسند کیا تھا اور عمدہ اور اعلیٰ سمجھا تھا، اپنے خاندان کی بہو بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرے والدہ نے کہا اس وقت اور بات تھی، اس نے ہمارے منہ پہ کالک پوتی ہے، ہم کسی کو جواب نہیں دے سکیں گے، خبردار تم نے اگر شمیلہ سے شادی کی۔ کہتا جی اسی پریشر کے اندر 2-3 مہینے اور گزر گئے، اور کہتا ہے افتخار بھائی میں پھنس گیا۔ میرے اندر کا انسان کہہ رہا تھا کہ اس کو معاف کر دے، ایک موقع دے، زندگی کو راستہ دے، اور یہ سدھر جائے گی۔ اور میرے والدین کہہ رہے تھے کہ خبردار اس کو تو گھر لے کر آیا، اور یہ ایک
2 नंबर औरत है, इसने पहले भी तुझसे धोखा किया है, ये अब भी तेरे साथ धोखा करेगी। दोस्तों, इस्माइल कहता है कि मेरे अंदर जो जज्बा था वो माफ़ी का था, और मेरे वालिदैन जो है वो बदला लेने की सोच रहे थे। तो मैंने तो पहले भी दरगुजर से उसके साथ काम लिया था, और अब ये ख़ुद मेरे पास आई थी। तो मुझे लगा था जब मैं इसको पहले तलाक दी थी कि मैं ठुकरा दिया गया हूँ, और अब शायद मेरे अंदर की उस इंसान की तशफ़ी हो रही थी कि यही मेरे पास वापस आ गई है। और मुझे पहले भी मैंने नेकी की थी, अब फिर मुझे नेकी का मौका मैसर आ रहा था। कहता है इफ्तिखार भाई, मैंने अपने वालिद से बात की, उनको समझाया, उनको बताया कि मामा को समझाएं, इसने कुछ बुरा नहीं किया, और ऐसा हो जाता है। और वैसे भी बेचारी को 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर वो माफ़ी की खासगार है तो इंसानों को जीने का हक़ है, उनको फिर माफ़ी का भी हक़ है, उनके साथ दरगुजर करनी चाहिए। तो कह रहा मेरे डैडी को मेरी बात समझ आई। उन्होंने कहा यार तू एक काम कर, तू इससे निकाह कर ले, तेरी माँ को बाद में मैं समझा लूँगा। कहता मैंने कहा ठीक है। कहता जी मैंने शुमाइला से बात की, मैंने उसका वीज़ा भेजा, उसको यहाँ बुलाया, और यहाँ बुलाकर मैंने बाकायदा मस्जिद में उससे निकाह कर लिया। कहता जी जब मेरा निकाह हो गया तो ये ख़बर जब मेरे घर तक पहुँची है तो कहता भाई मेरी अम्मी ने बड़ा रिएक्ट किया, बड़ा बुरा भला कहा। उन्होंने कहा आज के बाद ख़बरदार हमसे रब्ता ना करना, तू हमारे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए, जो फिल्मी डायलॉग्स होते हैं। कहता 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। और जब ये ख़बर मेरी माँ तक पहुँची तो मेरी माँ ने कहता मुझे कॉल की, और मुझे कहा कि जैसी चिल्लाना है ना, इसको लेकर फ़ौरन पाकिस्तान आ जा। इस्माइल कहता है मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपनी बीवी को, शुमाइला को और अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आ गया। कहता है मेरे माँ बाप ने उसका इस्तकबाल किया, उसकी रिस्पेक्ट की, और मैंने बड़ी मुश्किल से उसके घर वालों को बुलाया, बुलाने के बाद सारा किस्सा सुनाया, उनका दिल साफ़ किया, और उसके रिश्तेदारों को उससे मिलने की तरफ राग़िब किया। कहता है इफ्तिखार भाई आज 3 साल, 2.5-3 साल हो गए हैं शुमाइला से मेरी शादी हुए। कहता है इफ्तिखार भाई मैंने इतनी आला ज़र्फ़ की बीवी आज तक नहीं देखी, इतनी केयरिंग है। कहता मैंने उसको आजमाने के लिए, कहता उसको नहीं पता मैंने घर में कैमरे लगवाए, माइक्स लगवाए, मैंने उसकी एक्टिविटी पे, उसके फ़ोन के ऊपर नज़र रखी। कहता है माँ के अलावा जो कभी ट्राई करती है, कभी उसकी माँ बात कर लेती है, कभी नहीं करती, 1-2 सहेलियों के अलावा ना उसने कहीं रब्ता किया। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, और मेरी खिदमत बिल्कुल ऐसे करती है जैसे मैं उसका शौहर नहीं, उसका मुर्शिद हूँ। और अब मेरे घर वालों का भी दिल साफ़ हो चुका है, बस मेरी बहन है जो अड़ के बैठी हुई है, और वो कहती है कि नहीं मैंने इसको माफ़ नहीं करना, इसने हमारी बड़ी बेइज्जती की थी। लेकिन मेरी बहन के अलावा सब मिलते हैं, सबके दिल साफ़ हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शुमाइला जैसी बीवी मुझे किसी सूरत कहीं ना मिलती, और शुमाइला का ये मानना है कि जैसा शौहर मैं हूँ वैसा उसको कभी मैसर ना आता। इस्माइल ने मुझे कहानी सुनाई, और उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई ये माफ़ी और दरगुजर का जो फ़लसफ़ा है ना, ये बहुत अच्छा है। कई बार हम माफ़ी ना देते हुए लोगों को आखिरी या पहला सुधरने का चांस नहीं देते, लेकिन अगर किसी को सुधरने का चांस दिया जाए तो वो बिल्कुल सुधर सकता है, जैसे मेरी बीवी शुमाइला सुधर गई। दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस्माइल ने जो किया ठीक किया, और क्या उसकी बहन को, अपनी भाभी को माफ़ नहीं कर देना चाहिए। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी उफ्ताद आन पड़े कि आप एक ऐसे मुसीबत में घिर जाएँ जो इस नौयत की जिसमें इस्माइल था, या इससे कुछ मुनफरिद हो, तो क्या आप ऐसे ही बिहेव करते जैसे इस्माइल ने किया। और अगर आपको लगा कि इस्माइल ने बहुत अच्छा किया तो इस्माइल को शाबाश का मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और ज़िंदगी में जितना हो सके माफ़ी और दरगुजर के साथ ज़िंदगी को गुजारिएगा, क्योंकि अगर हम इंसान एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, दरगुजर नहीं करेंगे, तो ये दुनिया जंगल बन जाएगी। खुश रहिए माफ़ी दरगुजर के साथ, माफ़ी मांगते रहिए, माफ़ी देते रहिए, ताकि ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त,
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔